السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعارف اسلام چینل کے ناظرین کو خوش آمدید۔ صبح ہوئی تو مسلمان پھر لڑائی کی طرف لپکے۔ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کی۔ تیر انداز حضرات آگے آگے ہوئے اور اللہ پاک کی تسبیح و تحمید کے ساتھ ساتھ تیروں کو چلانا شروع کیا۔ مسلمان اسی طرح 10 دن تک لڑتے رہے۔ بیت المقدس والے ان ایام میں بجائے رنج و غم کے خوشی اور سرور کا اظہار کرتے تھے۔ ان کے قلوب میں نہ کسی قسم کا رعب تھا، نہ کوئی چہروں پر گھبراہٹ۔ 11واں روز ہوا تو حضرت عبیدہ بن جراح کا اسلامی پرچم، جسے ان کے غلام سالم اٹھائے ہوئے تھے، لہراتا ہوا نظر آیا۔ علم کے پیچھے پیچھے شہسواران مسلمین اور بہادران موحدین تھے، جنہوں نے جناب امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے دائیں جانب تھے اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر بائیں طرف۔ خواتین اسلام اور مال غنیمت ان کے حضرات کے ساتھ ساتھ تھا۔ ان حضرات نے یہاں پہنچ کر تحلیل و تکبیر کے فلک شگاف نعرے بلند کیے، جن کی آوازیں آسمان تک گونجتی چلی گئیں۔ ادھر سے بھی تمام قبائل نے انہیں نعروں کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور اس طرح تمام بیابان تکبیروں کی آوازوں سے بھر گیا۔ بیت المقدس والوں کے دلوں میں رعب طاری ہوا۔ سرداروں، رئیسوں اور بہادروں نے سب سے بڑے کنیے کی طرف، جس کا نام قمامہ تھا، راہ لی۔ وہاں پہنچ کر پوپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تعظیم و تکریم کے بعد اسے تعظیم کا سجدہ کیا اور اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا، یہ کیسا شور ہو رہا ہے؟ انہوں نے نہایت عاجزی اور لطافت کے ساتھ جواب دیا، مقدس باپ، مسلمانوں کا سردار بقیہ فوج لے کر یہاں آ پہنچا ہے، یہ اسی کا شور ہے۔ پوپ کا یہ سنتے ہی رنگ فک ہو گیا اور کہنے لگا، افسوس افسوس۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے سب سے بڑے مقدس باپ، یہ کیا؟ اس نے کہا، انجیل مقدس کی قسم، اگر فی الواقع آنے والا ان کا امیر اور سردار ہی ہے تو تمہاری ہلاکت اور بربادی قریب ہی پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا، یہ کس طرح؟ اس نے کہا، جو علم ہم کو متقدمین سے وراثت میں ملتا ہوا چلا آ رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طول و عرض زمین کا فتح کرنے والا ایک گندم گو رنگ اور خوب سیاہ آنکھوں والا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی عمر نامی شخص ہوگا۔ یاد رکھو، اگر وہی آ گیا ہے تو پھر تم کو نہ اس کے مقابلے کی طاقت ہے اور نہ لڑائی کی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ چل کر اس کی صورت و ہیبت دیکھ لوں۔ اگر وہی ہوا تو میں اس کے ساتھ ضرور مصالحت کر لوں گا اور جو وہ چاہے گا اس کے مطالبے کو فوراً مان لوں گا، لیکن اگر وہ نہ ہوا تو میں کبھی اس شہر کو اس کے سپرد نہیں کروں گا، کیونکہ اس شخص کے سوا جس کا میں نے تم سے ذکر کیا ہے، ہمارے اس شہر کو کوئی اور شخص فتح نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر پوپ اچھل کے کھڑا ہوا۔ راہب اور پادری اس کے گرد ہوئے، جنہوں نے اس کے سر پر سلیب بلند کی اور انجیل اس کے سامنے کھولی۔ سرداران روم نے اسے اپنے حلقے میں لیا اور یہ شہر پناہ کی طرف چلا، دیوار کے قریب اس راستے کی طرف جس سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح تشریف فرما تھے، آیا اور مسلمانوں کو جھانک کر دیکھا۔ مسلمان اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو آ کے سلام کرتے، تعظیم و تکریم بجا لاتے اور پھر حملہ آور شیروں کی طرح لڑائی میں مشغول ہو جاتے تھے، اور ان کا اسی طرح تانتا بندھا ہوا تھا۔ پوپ کے آگے آگے جو شخص چلا کرتا تھا، اس نے اس کے حکم کے بموں جب مسلمانوں کو آواز دے کر کہا، یا معاشر المسلمین، لڑائی سے رکو تاکہ ہم تم سے کچھ بات چیت کر سکیں اور جو کچھ تم سے پوچھنا ہے پوچھ لیں۔ مسلمانوں نے یہ سنتے ہی لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ رومیوں میں سے ایک شخص نے عرب کی نہایت فصیح زبان میں بولنا شروع کیا کہ ہمارے پاس اس شخص کی تمام علامات اور صفات محفوظ ہیں، جو ہمارے اس شہر نیز روئے زمین کو فتح کرے گا۔ اگر تمہارا سردار وہی شخص ہے تو ہم بغیر لڑے بھیڑے اور بغیر مقابلہ کیے تمہارے سپرد اپنا یہ شہر کر دیں گے، لیکن اگر وہ نہ ہوا تو یاد رکھو کہ ہم قیامت تک یہ شہر کبھی تمہارے حوالے نہ کریں گے۔ مسلمانوں نے یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اس کی اطلاع کی۔ آپ تشریف لائے اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پوپ نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے آدمیوں سے کہا، تمہیں بشارت ہو، یہ وہ شخص نہیں ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے شہر، دین و مذہب اور حرم کے لیے خوب دل کھول کر لڑو۔ یہ سن کر انہوں نے آوازیں بلند کی، کلمہ کفر کا اظہار کیا اور آگے بڑھ کر سخت مارکہ کی لڑائی لڑنے لگے۔
پوپ لوٹ کر قمامہ میں چلا گیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ایک لفظ تک نہ کہا بلکہ الٹا انہیں لڑنے کا حکم دے گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح لوٹ کر آئے تو حضرت خالد بن ولید نے دریافت کیا، یا ایھا الامیر کیا رہا؟ آپ نے فرمایا، مجھے اس کے سوا کچھ خبر نہیں کہ میں ان کے سامنے گیا جیسا کہ تمہیں معلوم ہے، اور ان شیطانوں میں سے جو انہیں گمراہ کرتے ہیں ایک شیطان نے مجھے جھانک کر دیکھا اور کچھ تأمل کیا۔ ایک نظر دیکھنا تھا کہ ایک شور و غل برپا ہو گیا اور بغیر مجھ سے کوئی بات کیے فوراً ہی پیچھے لوٹ گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، بہت ممکن ہے کہ اس میں کوئی راز اور رائے مخفی ہو جس پر ہم بات کو مطلع ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد دونوں حضرات نے مسلمانوں کو لڑائی کے متعلق احکام جاری کیے اور سختی کے ساتھ لڑنے کی تاکید کی۔ چنانچہ مسلمانوں نے سختی کے ساتھ حملے شروع کر دیے۔ جب مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تھا، اس وقت چونکہ سردی اور جاڑوں کا موسم تھا، اس لیے رومیوں نے اپنے دماغ میں سودائے خام پختہ کر لیا تھا کہ ایسے کڑے وقت میں یہ یہاں نہیں ٹھہر سکتے اور نہ سردیوں کے زمانے میں یہ ہم پر قادر ہو سکتے ہیں۔ اہل یمن کے تیر انداز جن کی کمانیں پہاڑی درختوں کی تھیں، جن کا تیر بہت زیادہ چلا کرتا تھا، آگے بڑھے اور لیٹ لیٹ کے کمانوں کو سینوں تک تان کے بے تحاشا رومیوں پر تیر چلانے لگے۔ رومی اپنے بے پرواہی کی وجہ سے چونکہ بہت کم احتیاط کر رہے تھے، اس لیے مسلمانوں نے دیکھا کہ تیر لگ لگ کے رومیوں کو سر کے بل اوندا کر کے ان کی پشتوں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اون بن محائل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ یمنی عربوں کی بہادری محض خوشنودی باری تعالی ہی کے لیے تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ تیر چلا رہے تھے اور رومی بارش کے قطروں کی طرح پے در پہ شہر پناہ کی دیوار کے اوپر سے ٹپک رہے تھے۔ رومیوں نے تیروں کو جب اس طرح سینوں سے پار ہوتا ہوا دیکھا تو احتیاط کو کام میں لائے اور شہر پناہ کو ڈھالوں، چمڑوں اور ان چیزوں سے جو تیر سے محفوظ رکھتی ہیں ڈھانپ دیا۔ میں نے حضرت زرار بن الزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا کہ آپ بڑے دروازے کی طرف، جس پر ایک عظیم القدر سردار جس کے سر پر ایک سونے کی سلیب اور ارد گرد بڑے بڑے نیچے کرتے پہنے ہوئے غلام تھے، بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ ان غلاموں کے ہاتھ میں کمانیں اور عمود تھے اور یہ سردار انہیں لڑائی کی ترغیب دے رہا تھا۔ حضرت زرار بن الزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا کہ آپ اپنی ڈھال میں چھپے ہوئے برابر اس کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ آپ اس برج کے پاس جس کے اوپر یہ سردار تھا پہنچ گئے اور اپنی کمان کو سیدھا کیا اور پھر تیر چھوڑ دیا۔ چونکہ برج بہت اونچا تھا، نیز یہ سردار زرہ اور سامان جنگ بھی بہت زیادہ پہن رکھا تھا، اس لیے میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ تیر اول تو اتنی اونچی دیوار پر پہنچنا مشکل ہے، پھر اگر پہنچا بھی تو کمزور ہونے کے بعد اس کی اس زرہ اور سامان جنگ پر کیا اثر کرے گا جو اس سردار کو زخمی کر سکے۔ مگر بخدا لم یزل میں نے دیکھا کہ تیر کمان سے نکلا اور باوجود دیوار کی اس بلندی کے اس زور سے اس کے جا کر لگا کہ وہ سردار الٹا ہو کے پلڑی طرف نیچے گرا۔ اس کے گرتے ہی رومیوں میں ایک شور و ہنگامہ برپا ہو گیا اور رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں، جس سے میں نے سمجھ لیا کہ وہ سردار مر گیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بیت المقدس کا 4 مہینے کامل محاصرہ رکھا۔ روزانہ بلا ناغہ سخت مارکا ہوتا تھا۔ مسلمان سردی، برف اور بارش پر نہایت پامردی کے ساتھ صبر کرتے تھے۔ اہلیان بیت المقدس نے جب مسلمانوں کا سخت محاصرہ دیکھا اور ان بلاؤں کو جو ان پر مسلمانوں کی طرف سے پہنچ رہی تھی اندازہ کیا تو پھر یہ کمامہ کی طرف گئے اور پوپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اول سجدہ تعظیم کیا، پھر اس کی قدر و منزلت بجا لانے کے بعد کہنے لگے، مقدس باپ، ان عربوں کا محاصرہ ہم پر دائمی ہو گیا ہے۔ ہمیں امید تھی کہ بادشاہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی مدد یا کمک آئے گی، مگر وہ بھی اپنے لشکر کی ہزیمت کی وجہ سے خود اپنی ہی جان بچانے کی فکر میں پڑ گیا۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا جس میں طرفین کا نقصان جان نہ ہوتا ہو، مگر یہ عرب کے باشندے ہم سے بھی زیادہ لڑائی کے خواہش مند معلوم ہوتے ہیں۔ جس روز سے انہوں نے ہمارا محاصرہ کیا ہے، ہم نے محض حقارت کی وجہ سے ان سے اب تک کوئی کلام نہیں کیا، مگر اب پانی سر سے گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس چل کر مطالبہ سنیں اور اندیا معلوم کریں کہ آخر وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر ان کا مطالبہ معمولی اور ماننے کے قابل ہے تو ان کے حسب خواہش اس کو ہم پورا کر دیں، اور اگر زیادہ کٹھن اور دشوار ہو یا عزت کے منافی ہو تو پھر دروازہ کھول کر ایک فیصلہ کن جنگ کر لیں، یا انہیں مار دیں یا خود کٹ کر مر جائیں۔
پوپ نے ان کی بات کو منظور کر لیا اور اپنا مقتدرانہ لباس پہن کے شہر پناہ کی طرف چلا۔